باقی کسی کا پیسہ کوئی کھا گیا ہو نا تو اس سے بڑی وعید نہیں ہو سکتی کہ نبی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چوری کی ہے یا ناجائز غصب کیا ہے, صرف اتنا کہ قرضہ لیا اور قرضہ واپس کیے بغیر کسی کی موت واقع ہو گئی تو نبی ان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ جب تک کوئی ضمانت نہیں لیتا کہ ان کا قرضہ میں ادا کروں گا, جب کوئی ضمانت لیتا کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا دیں, ان کا قرضہ کس کے ذمے؟ میرے ذمے, اس وقت تک جنازہ پڑھا ہوتا تھا, نبی نہیں پڑھاتے تھے. کوئی اور پڑھا ہے بھائی, ہم نہیں پڑھا رہے. اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے؟ باقی حرام کا لقمہ حدیث میں آتا ہے جو پیٹ میں جاتا ہے, تو کسی اور کا مال بھی حرام ہی کا ہے نا, تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. یہاں قبول نہ ہونے کا مطلب ہے فرض واجب تو ادا ہو جاتا ہے, لیکن نماز کی جو برکات ہیں اور نماز پہ جو اس کو ثواب ملنا تھا اس سے محروم ہو جاتا ہے. باقی فرض ادا ہو جائے گا, اس معنی میں نماز قبول ہوگی. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کھا لیا تو نماز بھی چھوڑ دے, تو ڈبل حرام ہو جائے گا پھر. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وراثت کھا رہے ہیں بہنوں کی, اس کا بھی یہی حکم ہے, وراثت کھائیں وہ زیادہ گناہ ہے, وراثت کھانے پر تو الگ سے وعیدیں ہیں. اچھا بھائی چشمہ ہی بھول گیا. چلو آج ایسے ہی پڑھتے ہیں. مفتی صاحب ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے جب مدینہ میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا, سب مرد تبلیغ کے لیے نکل گئے تھے. اس وقت حضرت بلال کہاں تھے؟ پتہ نہیں کون سا زمانہ تھا کہ سب سارے ہی نکل گئے تھے. ایسا تو نہیں ہوا کہ سب تبلیغ کے لیے سارے مرد نکل گئے ہوں. ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑتے تھے. قرآن کی آیت ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, کہ جب بھی کچھ لوگ نکلیں تو کچھ پیچھے لوگ رہنا ضروری ہیں جو پیچھے رہ کے دین کا علم حاصل کریں یا تفقہ پیدا کریں یا اور دنیا کے جو کام ہیں ان کو نبھائیں. وہ میرا ایک 3 سالہ بیٹا ہے, اسے کھلونا گاڑی کا بہت شوق ہے. میں اکثر ان کے لیے گاڑیاں خرید کر لاتا ہوں, تو میرے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کھلونے گاڑیاں خریدنا اسراف اور فضول خرچی ہے, یہ گناہ ہے. اس بارے میں میری رہنمائی فرمائے. نہیں بھائی, بچوں کو تو کھلونوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, تو اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ کھلونے بچے کو دلائیں, تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے. اسراف جب ہوتا ہے جب آپ اپنی گنجائش سے زیادہ خرید رہے ہوتے, آپ کی گنجائش ہے نہیں اور آپ مہنگے مہنگے کھلونے دلا رہے ہو. جتنی گنجائش ہو اس حساب سے بچے کو کھلونے دلانا, تو اس سے بچہ بھی خوش ہوتا ہے, محبت بھی بڑھتی ہے بچے کے دل میں. موبائل پہ لگے رہنے سے تو بہتر نہیں ہے کھلونوں سے کھیل لے, وہ سارا دن موبائل میں گھسے رہتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے جو بالکل کم عمر بچے ہوتے ہیں ان کے لیے موبائل اتنا خطرناک ہے. جو اس میں ریسرچ جنہوں نے کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب کوئی پروگرام دیکھتا ہے نا موبائل میں, تو بچے کا دماغ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو الگ دنیا سمجھے, وہ اسی دنیا میں گھس جاتا ہے, وہ اس کو اوریجنل سمجھتا ہے, پھر وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے. آج بہت سے بچے ڈرے ڈرے سہمے رہتے ہیں, بہت سے بچے اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جیسے پیدا ہونے کے بعد تھے وہ. تو اس میں ان کارٹونوں کا, ان موبائل کے پروگراموں کا, وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے, پھر وہ اس دنیا کو سمجھ ہی نہیں پاتا. تو وہ اتنا چھوٹا دماغ ہوتا ہے نا, وہ گم ہو گیا اس میں. اور یہ بھی یاد رکھو, ہماری سوسائٹی اس پہ کلپ لازمی بنانا, یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا عیب ہے. خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, بچے کے سامنے جن بھوت کی باتیں مت کیا کرو. اس عذاب میں ڈالتے ہیں نا لوگ بچوں کو. بچے راتوں کو چیخ کے اٹھتے ہیں, اندھیرے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں, قبرستان سے ڈرتے ہیں, واش روم تک جاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں وہ. اور یاد رکھو کہ جتنی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں نا, جو ڈاکٹر ہیں نا ماہر نفسیات, وہ کہتے ہیں اکثر یہ بچپن میں لگی ہوتی ہیں جو بڑے ہونے کے بعد نمایاں ہونا شروع ہوتی ہیں. بچپن میں کسی نے جن چڑیل بھوت سے ڈرایا ہوتا ہے, مردوں سے ڈرایا ہوتا ہے, بدروحوں سے ڈرایا ہوتا ہے, یہ بیٹھ جاتی ہیں اس کے دماغ میں. مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں جن بابا آئے گا, جن بابا آئے گا. مت بولو یہ باتیں, بچے کو عذاب میں ڈال رہے ہو آپ. بچے کے لیے یہ لفظ ہلکا نہیں ہوتا, آپ کے لیے ہلکا لفظ ہے. جن بابا آئے گا, چڑیل آئے گی, یہ بچے کے لیے ہلکا نہیں ہے. بچہ اس کو سچی مچی میں لے رہا ہوتا ہے. اتنا خوف بچوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتے ہیں. ایک تو ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور پھر جب وہ اس عذاب میں جاتے ہیں تو اس کا پھر علاج عاملوں سے کرانا شروع کر دیتے ہیں جو اور جن بھوت چڑیل میں ڈال دیتے ہیں ان کو, بجائے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. انگریزوں کے بچے نا رات کو اکیلے جنگل میں چلا جائے گا, وہ نہیں ڈرے گا. مسلمان کا بچہ ہوگا, جن چڑیل بھوت کے عذاب میں اس کو ڈال دیا اس مسلمان نے, بس کر جاؤ یار, ابھی ایک عامل آیا ہوا ہے, پھر وہ جن چڑیل بھوت فلانا سے فلانا. میرا دل چاہتا ہے میں کسی عامل کی نا طبیعت سے دھوں اس کو. جب تک میں زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا نا, 4 شادیوں کی خواہش تو پوری کرا دی اللہ نے. ایک بڑی خواہش میری ہے کہ نیک عامل میرے ہاتھ سے پٹے. 2 نمبر عاملوں کو تو میں تھکتا بھی نہیں ان کی طرف. جس عامل کو لوگ کیا سمجھتے ہیں بزرگ, اس کی کچے چھٹے کھول کے نہیں جب تک رکھوں نا, یہ میری تمنا ہے. انہوں نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں. میں ڈپریشن میں جاتا ہوں جن کی باتیں سن کے, اور ان کا جب میرے دماغ میں, اس لیے نہیں کہ ڈپریشن میں کیوں جاتا ہوں میں, لوگوں کی زندگیاں جو یہ تباہ کر رہے ہیں. مارو سالوں کو پکڑ پڑ کے, کمبختوں کو, بغیرتوں کو.
اور نیک آدمی پہ زیادہ غصہ آتا ہے, وہ زیادہ منجن بیچ رہا ہے, چڑیلوں اور بھوتوں کا زیادہ منجن بیچ رہا ہے وہ, تو نیکوں پہ زیادہ غصہ آتا ہے. بس کرو یار, کوئی اور کام پہ لگاؤ لوگوں کو. تو بچوں کے سامنے جن, چڑیل, بھوت, آسے, فلیتے, پلیتے, جادو ٹونے مت کیا کرو. بچوں کا بیڑا غرق, کوئی بہادری کا کام نہیں کرے گا بچہ, انہی چیزوں سے ڈرتا رہے گا. بعض دفعہ گھر میں باتیں نہیں ہو رہی ہوتی, اس کے دوست ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اوئے میں ایسے جا رہا تھا, میں نے سرکٹا دیکھا, ادھر جا رہا تھا, میں نے چڑیل دیکھی. تو بچوں کی ایکٹیویٹی بھی نوٹ کرو. ایسے دوستوں میں تو نہیں بیٹھ رہے جو ان کے سامنے جن, چڑیل, بھوتوں کی باتیں کر رہے ہیں. بس بچوں کا عقیدہ اتنا رکھو, بیٹا قرآن میں آتا ہے جنات ہیں, برحق ہیں, لیکن بیٹا جنات سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. جن آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. آپ کی ماں کو جن کچھ نہیں کر سکا. ایک دن جن آیا تھا آپ کی ماں پہ, تو کسی نے آ کے بتایا کہ جن آیا ہوا. میں نے کہا خود ہی نمٹے گا, غلط جگہ آ گیا ہے. ایک آدمی کو کسی نے بتایا تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے, خود ہی بھگتے گا. بھائی ہم نے تو جن کو مشورہ نہیں دیا تھا, اب کیا ہوگا, خود ہی بھگتے گا, ایسی غلط جگہ پہ آ گیا ہے نا. تو بچوں کو بتاؤ ٹھیک ہے اسلامی عقیدہ ہے, جنات ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. پھر بچوں کو قرآن کی دوسری آیت بھی بتاؤ, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بیٹا اللہ نے قرآن میں جنات کی تقریر ذکر کی ہے. جنات نے خود کہا ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے تو ہم انسانوں پہ کیا ہو گئے, سرکش. تو بیٹا ڈرنا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک دفعہ کہہ دو بس, بار بار کہو گے تو وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا. وہ لوگ جن بھوت کچھ ہوتا ہے. تو جن ہیں, مانتے ہیں, بس کافی ہے. ڈرنا مرنا نہیں ہے, ایک دفعہ بتا دو اسلامی عقیدے کے طور پہ. اور پھر یہ آیت بھی بتا دو کہ جنات تو خود ہی انسان سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان ہم سے ڈرتا ہے تو ہم سرکش ہو گئے. اب بیٹا کہے گا ابو اگر جن کبھی نظر آیا تو آپ بتاؤ بیٹا تمہاری امی مجھے نظر آئی تھی, میں نہیں ڈرا. یار پھر ایک تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, ادھر سے دماغ کیوں چلا جاتا ہے. بیٹا مجھے ایک دفعہ جن نظر آیا تھا, میں نے رکھ کے کیا مار دیا, چماٹ. وہ جن سے اونچی چیز ہے نا. تو بیٹا مجھے جن نظر آیا تھا, میں نے رکھ کے کیا لگایا, چپیڑ, بھاگ گیا. اس کے بعد سے دوبارہ کبھی نہیں آیا. تو تمہیں بھی کوئی جن, چڑیل, بھوت ٹائپ کی چیز نظر آئے, رکھ کے کیا لگانا ہے, چپیڑ لگانا ہے, بھاگ جائے گا. اس میں کانفیڈنس پیدا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیا پیدا کرو, کانفیڈنس پیدا کرو. حضرت خالد بن ولید گئے نا ایک درخت کو کاٹنے کے لیے, اس پہ جن, چڑیل, بھوتوں کے سائے وائے پتہ نہیں کیا تھا, تو رکھ کے لگائی تلوار, ایسی کی تیسی, بھاگ گئے. تو یہ آتے ہی ان لوگوں پہ ہیں جو کمبخت عاملوں کے پاس جاتے ہیں. دیکھو یار مجھے دیکھ لو نا, میں نیک نہیں ہوں بھائی, میں بہت نالائق آدمی ہوں. نیک تو بزرگ لوگ ہیں, ہماری کیا اوقات. میرے جیسے نالائق پہ نہیں جینا آ رہا یار, ٹھیک ہے نا. کیا لگتا ہے اتنا میرا وزن بھی نہیں ہے, اور ابھی تو میں 69-70 کلو کا ہوں. میری زندگی جو زیادہ گزری ہے وہ 60 پہ گزری ہے. 2013 میں 59-60 کا تھا, 59 یا 59.5 کلو میرا وزن تھا. جب میں نے دوسری شادی کی تو ہمارے استاذ نے بولا تمہارا ویٹ کتنا ہے, میں نے کہا 60 کلو. کہنے کام تو 90 کلو کا کیا تم نے. تو باریک تھا میں, بالکل دبلا نہیں, کیا تھا, باریک. اس وقت جن نہیں آیا, اس وقت بھی میں ان عاملوں کو برا بلا کہتا تھا. تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار, آپ کہتے ہو آپ بہت نیک ہو گئے. نہیں بھائی ہم کہاں نیک ہیں, ہم تو آپ جیسے نالائق, آپ شاید ہم سے اچھے ہوں بھائی. تو بزرگ لوگ ہیں وہ جو نیک ہوتے ہیں, ہم تو آپ جیسے ہیں بھائی. کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی, اللہ ہمیں بنا دے. تو ہم پہ نہیں آ رہا. اچھا یار واقعہ سناتا ہوں, پھر مزہ آئے گا. ہمارے کسی ریلیٹیو پہ جن آ گیا, وہ سچی مچی کا جن نہیں تھا. کیوں تھا, آیا کیوں, عاملوں کے پاس جانے کی وجہ سے, اور یہ جن, چڑیل, بھوت کی زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے. میں جب گیا نا تو کیونکہ ریلیٹیو تھا, مجھے جنات بھگانے کے لیے نا بلوانا شروع کر دینا, آپ کال آ رہی ہے, میرے ماموں پہ بھی آیا ہوا, آپ آ جائیں, وہیں خود ہی چماٹ لگا دیا کرو, بھاگ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ کوئی قریبی تھے, تو میں گیا تو وہ جن کیا کہہ رہے ہیں مجھے, وہ مفتی تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں نے صرف آستینے یوں کی ہیں ابھی. میں نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا تو تو مجھے نہیں چھوڑے گا نا, میں تجھے چھوڑوں گا تو تو پھر مجھے نہیں چھوڑے گا نا. تو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو, عاملوں کے پاس. ہاں سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے رات کو دم کرو, بس کافی ہے. ہمیں نبی نے سکھایا ہے نا, بس ختم. ہمارے لیے آیت الکرسی کافی ہے. تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ دم کیا. مجھے جب پھونک مارتا تھا نا, ایسا لگتا تھا جیسے طبیعت سے چپیٹے پڑ رہے ہیں. آپ کہو گے مفتی صاحب شاید آپ بہت پہنچے ہوئے ہو. اول تو آج کمنٹس میں دیکھ لو, لوگ مجھے پہنچا ہوا مانتے ہی نہیں. سورہ فلق, سورہ ناس پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, کافی ہے. اور میں کہتا ہوں جس پہ جن آ رہا ہے یا جو جنات کو مان رہا ہے وہ عاملوں کا ٹاؤٹ. ٹھیک ہے نا, تو میں بھی تو یہ دعوے کر سکتا ہوں نا. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں, دعوے کرنے پر, باتیں کرنے پر کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں. تو ہمارے خلاف بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آج کل یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے کب کہا ہم بہت نیک آدمی ہیں.
تو لیکن پھر بھی ہم پہ نہیں ہو رہا. تو اس میں کانفیڈنس کا تعلق ہے اس کا. جی دیکھو, اگر کوئی رشوت آپ سے مانگ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے نہیں دوں گا تو میرا جو جائز حق ہے نا وہ بھی محروم ہو جاؤں گا میں اس سے. جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے کہ آپ ایک سیٹ کے لیے سلیکٹ ہو چکے یا آپ نیلامی میں اب آپ یہ چیز خریدنا چاہتے ہو لیکن آپ کو پتا ہے دوسرے نے پیسے دے کے وہ لے لے گا, مجھے محروم کر دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا. لینے والے کو تو ہر صورت میں ہوگا, دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ رشوت کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں دے رہے, اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے دے رہے ہو. اچھا بھائی, یہ کسی نے سوال پوچھا ہے 27 سال کا ہوں, کہتے ہیں داڑھی کے بال سفید ہو گیا تو نوچنا جائز ہے. نہیں, داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے, البتہ 27 سال کی عمر میں ان بالوں کو کالا کر سکتے ہیں آپ. حدیث میں جو آتا ہے نا سفید بالوں کو کالا کرنے کی اجازت نہیں ہے, ناجائز قرار دیا نبی نے. تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ تغییر خلق اللہ کی تخلیق کو بدلنا. تو 40 سال کے بعد انسان پہ بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے, اور یہ قرآن سے ثابت ہے 40 سال کی عمر کہ جوانی کی جو بالکل اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, انتہائی اینڈنگ تو نہیں, انتہائی پوائنٹ, اس کے بعد سے کیا ہونا شروع ہوتا ہے, زوال. تو وہ 40 سال ہے. اس لیے علماء نے اس آیت سے اور اس حدیث سے استدلال کیا کہ 40 سال سے پہلے اگر بال سفید ہو جائیں تو ان کو کالا کرنا اس لیے جائز ہے کہ اس میں اللہ کی تخلیق کو بدل نہیں رہے آپ, بلکہ اللہ کی تخلیق پہ واپس لا رہے ہو آپ. 40 سال سے پہلے بال کا کالا ہونا نیچرل نہیں ہے, کسی بیماری یا کسی عیب کی وجہ سے, تو کالا کر سکتے ہو. 40 سال کے بعد کیا ہے, نیچرل ہے, اب کالا نہیں کر سکتے. کالے کے علاوہ کوئی بھی کلر کر سکتے ہو, لائٹ براؤن, ڈارک براؤن بھی نہیں. میری رائے ہے کہ ڈارک براؤن بھی نہیں, کیونکہ ڈارک براؤن بھی دیکھنے میں کالا ہی ہوتا ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ڈارک براؤن کر سکتے ہیں, لیکن ڈارک براؤن کا مطلب یہ کہ دیکھنے میں براؤن نظر آئے. وہ آج کل جو ڈارک براؤن مارکیٹ میں کلر آ رہا ہے وہ کلر ہے جو ہے تو کہنے کو تو ڈارک براؤن ہے, لیکن ہمارے جو کالے بال ہیں نا وہ بھی اصل میں ڈارک براؤن ہی ہوتے ہیں. تو وہ عرف میں وہ کالا ہی ہے. ہمارے جو بال کالے ہوتے ہیں سچی بچی کے کالے نہیں ہوتے, یہ ڈارک براؤن ہوتے ہیں جن کو ہم کالا نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ڈارک براؤن جب ڈبے پہ لکھا ہے تو اس کا مطلب عرف میں جس کو کالا سمجھا جاتا ہے یہ وہ والے کالے ہیں. تو اس لیے لوگ فقہا کی عبارت سے بعض دفعہ دھوکے میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ڈارک براؤن بھی کر سکتے ہیں. بھائی میں ان سے بحث کرتا ہوں, یہ ڈارک براؤن وہ ہے جو دیکھنے میں کیا لگے, براؤن تو لگے نا, لیکن اب جو ڈارک براؤن آ رہے ہیں وہ دیکھنے میں وہی ہیں جو کالے ہیں بالکل. تو اس لیے لائٹ براؤن آپ لگائیں, یعنی دیکھنے میں کیا لگے, وہ براؤن لگے دیکھنے میں. اچھا, اگر ایک آدھ بال آپ کا داڑھی یا سر میں سفید ہوگا نا, اس پہ آپ لائٹ براؤن لگاؤ گے تو پھر وہ لائٹ نہیں, وہ بلیک ہی نظر آئے گا. لیکن وہ ایک وجہ سے وہ بال لائٹ براؤن نہیں ہوتا ہے, لیکن کالے بالوں میں چھپ کے کیا نظر آتا ہے, بلیک. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں آئی سامنے بات, کیونکہ آپ نے اس کو لائٹ براؤن کیا ہے, وہ کالے بالوں میں چھپ کے کیا ہو گیا. حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے, ان کے بالکل سفید بال تھے, تو نبی نے ان کو کہا کہ حضرت ابو بکر ان کے بالوں کو کیا کرو, مہندی لگا کے اس کو کلر کر دو. تو اس لیے کلر کرنا بہتر ہے, لیکن کون سا کلر, دیکھنے میں براؤن نظر آئے, وہ دیکھنے میں, سمجھ میں آ رہی ہے, وہ دیکھنے میں لگے کہ یہ کالے نہیں ہیں, یہ والا. ایک تو یہ وجہ ہے. باقی سفید رکھنا بھی جائز ہے, سفید بالوں کے اپنے فضائل ہیں. حدیث میں آتا ہے نا سفید بالوں والوں کی عزت کرنا, یہ کس کا اکرام ہے, اللہ کا. تو اس نیت سے کوئی سفید رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ آپ مستورات کی جماعت, تبلیغی جماعت میں جانے کو جائز قرار دیتے ہیں اور مستحسن قرار دیتے ہیں کہ جانا چاہیے, جبکہ مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاویٰ میں اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج کے دور سے زیادہ ضرورت تھی عورتوں کو جماعت میں نکالنے کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالی, تو آج کے دور میں کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ ماشاءاللہ بھائی نے سوال پوچھا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کیسے کہتے ہیں نا, بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے خواتین کے تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز لکھا ہے. ایک دلیل تو یہ دی ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین تبلیغی جماعت میں نہیں نکلتی تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ صرف جائز نہیں بلکہ نکلنا چاہیے, ترغیب ہے. دیکھو حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ و مرشد تھے, پیر و مرشد تھے, عالم تھے سر آنکھوں پہ, لیکن انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی جب کوئی تحقیق کرے نا کسی مسئلے کی, تو اس میں قرآن و سنت کو سامنے رکھے, یہ نہ رکھے کہ میرے حضرت نے کیا فرمایا, فلاں کے حضرت نے کیا فرمایا. یہ علماء دیوبند میں بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا علماء دیوبند اکابر پرست ہوتے ہیں, یہ کسی اور کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہو, علماء دیوبند تو بالکل بھی اکابر پرست نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اور آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو شیخ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ بات کر رہے ہو. حضرت کی زندگی میں ہی بہت ساری باتیں ہم کر لیتے تھے کہ حضرت اس میں ہمیں آپ سے, میں تو چھوٹا تھا, بڑے علماء ہمارے, کہ ہمیں اس میں آپ سے کیا ہے اختلاف. تو حضرت فرماتے تھے ٹھیک ہے, آپ اگر یہ رائے رکھتے ہیں تو آپ اس رائے پہ فتویٰ دے دیں, میری یہ رائے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو چیزیں منسوس ہوتی ہیں, منسوس کا مطلب قرآن و سنت میں ان کو 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا, ان میں اختلاف کی گنجائش بولو نہیں. جو چیزیں منسوس نہیں ہیں, قرآن و سنت میں ان کے بارے میں وضاحت نہیں ہے, ان میں احکام تبدیل ہوتے ہیں زمانے کے حساب سے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ خواتین جب تبلیغ میں نکلیں گی تو گھروں سے باہر جائیں گی, گھروں میں رہنے کی عادت ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ان کی یہ رائے تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ اتنا بدل چکا ہے کہ اب سوشل میڈیا گھروں کے اندر پہنچ چکا ہے. اب جو خاتون گھر کے اندر ہے وہ اندر نہیں ہے, وہ پوری دنیا میں ہے. وہ ڈرامے دیکھ رہی ہے, وہ فلمیں دیکھ رہی ہے, موبائل پہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. وہ اب گھر میں رہ کے اس کے لیے گھر میں دینی ماحول بہت مشکل ہے. یہ صرف علماء صلحاء کے گھروں میں تو ہو سکتا ہے, بلکہ حقیقت ہے ان کے گھروں میں بھی نہیں ہے. جو مفتی بزرگ مولانا, ان کی بیگموں کے ہاتھ میں بھی ٹک ٹاک, انسٹاگرام, وہ خود اپنے میاں کو بے وقوف سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تہجد کی بات کر رہا ہے, اشراق کی بات کر رہا ہے, یہ دیکھو کیسے چمک چھلو بنی ہوئی ناچ رہی ہے. تو میری بیٹیاں بھی ایسے ناچیں گی. ان کی اپنی عورتیں گھروں سے, ان کے اپنے ہاتھ سے نکل رہی ہیں, ان کی اپنی بچیاں گھروں اپنے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. ایسے موقع پہ تبلیغی جماعت ایک واحد راستہ ہے, میرے خیال میں کوئی نس نہیں ہے یہ, اس میں کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ چند دل ان کو اپنی جیسی خواتین ملتی ہیں, مکمل پردے میں زمین پہ بیٹھ کے تعلیمات ہوتی ہیں, ان کو آواز پس کرنا سکھایا جاتا ہے, امیر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے, دین کی دعوت دینے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے, اس سے اس کے اندر بھی طلب پیدا ہوتی ہے. تو اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے یہ سارے دلائل ہوتے تو وہ بھی اپنی بات سے رجوع کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مثال ایسے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, خواتین کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے مت روکو. ترغیب یہی دی نبی نے کہ گھر میں نماز پڑھیں. بعد کے فقہا نے دیکھا کہ اب گھر سے باہر نکلنے میں خواتین کو نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ نبی کے دور میں تو دین سیکھنے کا واحد ذریعہ پیغمبر تھے, وہاں تو آنا ضروری تھا مسجد میں. پھر بھی نبی نے کہا کہ جائز ہے, یعنی عورت پہ چھوڑ دیا کہ تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو, نہیں آنا چاہو تو بہتر یہی گھر میں نماز پڑھو, صرف اجازت دی. بعد میں فقہا نے دیکھا کہ بھائی اب گھروں میں دین موجود ہے, اور جب فضیلت بھی یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جائے, تو مسجد میں جانے میں سوائے بے پردگی کے, کیونکہ خواتین کو جن پابندیوں کے ساتھ مسجد میں جانے کی اجازت دی وہ پابندیوں پہ خواتین عمل نہیں کر رہی, تو سب سے پہلے حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا. بخاری میں حضرت عائشہ کا فتویٰ ہے, لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے, ان کو مسجدوں میں آنے سے ایسے روکتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا گیا. تو آپ کی زوجہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اب وہ زمانہ نہیں اس دور میں. تو پتہ چلا کہ زمانے کے حساب سے حکم کیا ہوا. حضرت عائشہ کی رائے یہی تھی, امام ابو حنیفہ نے بھی اسی رائے کو فالو کیا, تبھی جتنی احناف کی مسجدیں دنیا میں وہاں خواتین نہیں آتی. لیکن ہم اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں یا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد گھر میں سب کچھ عورت کو مل رہا تھا, دین بھی اور حیا بھی اور پردہ بھی, اور گھر میں نماز پڑھنا افضل بھی, تو کیا ضرورت تھی مسجد میں آنے کی. لیکن اب زمانہ کیا ہو گیا ہے, چینج. اب زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے روکو گے تو پردہ تو دور کی بات اسلام سے بھی جائے گی وہ. اس پہ لوگ کہتے ہیں لو بھائی امام ابو حنیفہ کے دور میں عورتیں مسجد میں آنے میں فتنہ نہیں تھا, مسجد میں آنے میں فتنہ تھا اور پوری پابندیوں کے ساتھ آ رہی تھیں, یعنی خطرہ تھا کہ پابندیوں کے ساتھ نہیں آئیں گی, اور فتنہ تھا, اور اب فتنہ نہیں ہے. بھائی اب زیادہ فتنہ ہے, لیکن نہ آنے میں الگ نوعیت کا اس سے بھی بڑا فتنہ ہے. اب زیادہ فتنہ یہ ہوگا مسجد میں جمعے میں عیدین میں آنے سے کیا فتنہ ہو جائے گا. کچھ ہو سکتا ہے پردے کی پابندی نہ کریں, کچھ بیٹھ کے غیبتیں کرنا شروع کر دیں, لیکن نہ آنے سے جو فتنہ ہو رہا ہے نا, خیر کی ایک جگہ تھی جہاں وہ دین کی بات سنتی, اس جگہ سے بھی آپ نے کیا کر دیا, محروم. تو گھر میں رہ کے وہ دین نہیں وہ باطل لوگوں کو سنیں گی. تو اس لیے مسجد سے ان کا رشتہ جوڑنا اس زمانے میں ضروری ہے. تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ تبلیغی جماعت, علماء صلحاء کو بھی اپنی بیویوں کو نکالنا پڑے گا تبلیغی جماعت میں. لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا کی بیوی تو مولانا کو فالو کر رہی ہوگی. بھائی یہ زمانہ آزادی کا ہے, کوئی کسی کو اپنا باپ نہیں مانتا. آج کل بچے باپ کو اپنا باپ نہیں مانتے. انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے سوسائٹی کو, ڈراموں میں, فلموں میں, ہر شخص آزاد, میری رائے.
میں جو کہوں میری مرضی, نہ باپ کی گھر میں چل رہی ہے, نہ ماں کی چل رہی ہے, نہ شوہر کی چل رہی ہے, سب انڈیویجولزم, سب اپنے اپنے. ایسے موقع پہ میرے بھائی تو خواتین کے پاس خیر کا راستہ کیا ہے؟ تبلیغ میں نکلیں, کچھ حیا آئے گی, کچھ تھوڑے بہت اگر سائیڈ افیکٹ ہوئے بھی وہ سائیڈ افیکٹ ان سائیڈ افیکٹ سے کم ہے جو نہ جانے میں ہے. نہیں یقین آتا تجربہ کر کے دیکھ لو, بیگم کو لے جاؤ کبھی سہ روزے میں, دیکھو فوراً تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی, اس کی آواز بھی تمیز, آپ میں بھی تمیز پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ہمارے پیر و مرشد سر آنکھوں پر, لیکن جو چیزیں منسوس نہیں ہوتی ان میں زمانے کے حساب سے رائے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہماری رائے یہی ہے جمعہ اور عیدین میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے, اور ہم اپنی مسجد میں بنا رہے ہیں, ابھی نئی جو تعمیر ہوگی اس میں خواتین کے لیے بھی جگہ ہوگی. بیان تو سنیں آ کے سب علماء کے, مسجدوں سے ہی دین اصل اوریجنل سچی مچی کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دوسرے درجے میں. اصل کہاں ہے؟ بیٹھ کے جو بات کا اثر ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ تھوڑی ہوتا ہے. سوشل میڈیا تو آدھی بات چل رہی ہوتی ہے. ابھی دیکھو میں نے اپنی دادی کے بارے میں رپورٹ پیش کی, وہ چائے میں 3-3 4-4 چمچ ڈال کے پیا کرتی تھی, پھر بھی ماشاءاللہ 88-90 سال تک زندہ رہی ہیں. ہم ان سے کہتے تھے دادی چائے میں اتنا میٹھا کیوں؟ کہتے ہیں بیٹا ہم تو میٹھے کے لیے چائے پی رہے ہیں, چائے کے لیے میٹھا تھوڑی, چائے میں تھوڑی میٹھا ڈال رہے ہیں, ہمیں تو میٹھا کھانے کا شوق ہے تو چائے میں ڈال کے پی لیتے ہیں. اب یہ آدھا کلپ چلایا کم بختوں نے, کیونکہ اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ چینی اچھی چیز ہے. تو میں نے آگے بتایا بھائی یہ سوچ کے چینی نہ کھانا شروع کر دینا. ہر خاتون ہماری دادی کی طرح نہیں ہوتی, نہ آپ ہمارے دادا کی طرح ہیں. پہلے زمانے کے لوگ بعض دفعہ صحت خراب کرنے والی چیزیں کھا بھی لیتے تھے, پھر بھی 90 سال رہ لیتے تھے, کیونکہ ایک چیز صحت کے خلاف ہے, باقی ساری چیزیں وہ صحت کو طاقت دینے والی ہیں. ان کی جسمانی محنت بہت زیادہ تھی اور ٹینشن والی زندگی نہیں تھی, نمازیں تھی. میری دادی روزے اتنے رکھا کرتی تھیں, کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتی تھی, جو شوال کے 6 روزے اور رمضان کے اتنی اسٹرگل. تو اگر وہ لوگ چائے میں چینی زیادہ ڈال بھی لیں, پھر بھی نہیں ڈالنی چاہیے, لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دے دی. اور یہ بھی تو ممکن ہے اگر وہ چینی نہ کھاتی تو ہو سکتا ہے 150 سال زندہ رہ لیتی. کیا خیال ہے؟ جو 90 میں گئی ہیں تو چینی کی وجہ سے گئی ہوں. یہ پوری بات میں نے بیان میں کی ہے, لیکن کم بختوں نے کلپ کتنا چلایا؟ آدھا کلپ چلایا. میں اپنی دادی کے فضائل بیان کر رہا ہوں, چینی ڈال کے پیا کرتی تھی, پھر بھی 85 سال تک زندہ رہی ہیں. بس کلپ روک دیا. نیچے ڈاکٹروں کی طرف سے گالیاں, اس مولوی کو دیکھو یہ چینی کو پروموٹ کر رہا ہے, اس مولوی کو دیکھو لوگوں کو کہہ رہا ہے چائے میں 3-3 4-4 چمچ چینی. یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ, ملک ترقی کرے گا. یہ مولوی ہیں جو ترقی کی راہ میں رکاوٹیں, ان کے پاس قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہے سوشل میڈیا کا بیان. جو سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان کو پتا تھا آگے میں نے چینی کی مخالفت کی ہے. ایسے تو ایسے لوگ بھی ہیں سگریٹ پی کے 90 سال زندہ رہے ہیں, تو یہ مطلب تھوڑی سگریٹ پھونکنا شروع کر دو. صحیح ہے نا؟ ایک صاحب مجھے آئے, میں نے سگریٹ اور پان گٹکے کے خلاف بیان کیا, انہوں نے کہا میرے دادا تو 85 سال کے ہیں, وہ تو سگریٹ بھی, پان بھی, گٹکا بھی اور رکشے میں اکیلے سفر کرتے ہیں. میں نے کہا تیرا دادا جو ہے نا اگر سگریٹ پان نہیں پیتا تو 85 میں ابھی دوسری شادی کر رہا ہوتا, وہ اور اچھی صحت ہوتی. سگریٹ پان گٹکا نے صحت کو بیڑا ہی غرق کرنا ہے. تیرے دادا میں اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب تیرے دادا نے 150 سال تک زندہ رہنا تھا, اب 90 میں نکل لے گا پتلی گلی سے. وہ تو سگریٹ پان گٹکے نے نقصان ہی دینا ہے. اب تیرے دادا پہ اثر نہیں ہو رہا تو وہ دنیا کو ہم نہیں سکھا سکتے. میں نے کہا ہم اور 20 لوگوں کو بتاتے ہیں جو 55 سال میں ہی نکل لیے سگریٹ کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے جو اپنے دادی کی بتانا ہے تو یہ چینی کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں, یہ دادی کا کانفیڈنس لیول بولو بتانے کے لیے. تو پرانے زمانے میں لوگ صحت کی مخالف چیزیں استعمال کر کے بھی بہت عرصہ لے لیتے تھے, کیونکہ وہ نیچرل چینی ایک ایسی چیز تھی نا جو نیچرل نہیں تھی. باقی انہوں نے جوانی میں جو خوراکیں کھائی ہوئی تھی, یہ ڈالڈے مالڈے تو جانتے بھی نہیں تھے ہوتے کیا ہیں, اور محنتیں کی ہوئی تھی, اس کے اثرات تو بڑھاپے تک رہتے ہیں. کل ایک صاحب نوجوان بیٹھا ہوا چاول بہت کھاتا ہے, تو مجھ سے کہہ رہا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, میں تو چاول بہت کھاتا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں. میں نے کہا تیرے کو ابھی نہیں ہوگا, ابھی تو جوان ہے. جوانی میں ساری الٹی پلٹی چیزیں باڈی کیا کر رہی ہوتی ہے, اس کو وہ ہضم کر رہی ہوتی. یہ سارے چاول نکلیں گے 40 سال کے بعد. یہ سارے چاول کب نکلیں گے؟ 40 سال کے بعد. کیونکہ کسی بڑے حکیم کا کہنا ہے چاول کھانے, کثرت سے چاول کھانے والا کبھی بڈھا نہیں ہوتا, کیونکہ بڑھاپے سے پہلے ہی ٹپک جاتا ہے. وہ چاول کا شمار حکیموں کی نظر میں, میرے ڈاکٹروں سے بھی تعلقات ہیں, حکیموں بہت پڑھا میں نے حکیموں کو بھی, اور صرف پڑھا تو دور کی بات فیس ٹو فیس بہت معلومات لی ہیں. ساری دنیا کے سارے حکیم اس پہ متفق ہیں چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں. کھا لو, میں نہیں کہہ رہا کب تو کھا لینے میں, ہفتے میں 2-4 دفعہ میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کاربوہائیڈریٹ ہے نا فل, کوئی منرل نہیں ہے, کوئی وائٹامن نہیں ہے, کوئی چاول کی ریسرچ پڑھو, نہ وٹامن اے ہے, نہ بی ہے, نہ سی ہے, نہ ڈی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور نہ زنک ہے, نہ آئرن ہے, نہ پوٹاشیم ہے, نہ میگنیشیم ہے. صرف کیا ہے؟ شوگر ہے. کھاؤ گے طاقت آ جائے گی, ایک شوگر مل جائے گا بس, اور پھر تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاؤ گے,
ابھی ایک اور کیا کہوں, غیبت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میرا ایک شاگرد آیا ماشاءاللہ اتنا چوڑا, 28 سال کی عمر میں اتنا چوڑا, مجھے کہنے لگا, میں نے اس کو سمجھایا بیٹا ابھی تو 28 سال کا ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے تو پرہیز کر لے. کہہ رہا میرے سے پرہیز نہیں ہوتا, میں روٹی چاول نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تھوڑے دنوں میں پتہ ہے کیا ہوگا, لمبائی چوڑائی برابر ہو جائے گی تمہاری. میں نے کہا دیکھنے میں پتہ ہی نہیں چلے گا لیٹا ہوا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا لیٹا ہوا بھی بیٹھا ہوا لگے گا, بیٹھا ہوا بھی کیا لگے گا. اور میں نے کہا جب تجھے دیکھتا ہوں نا ایسا لگتا ہے زمین میں گڑتا جا رہا ہے, تو ادھر سے پھیل رہا ہے. میں نے کہا 28 سال میں یہ حال ہے تو 40 سال میں کیا ہوگا, تو 41 میں آگے تو وزن بڑھنا ہی ہے, میٹابولزم سلو ہوتا ہے تو آگے ویٹ نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. اتنی غیرت کے تانے دلائے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اور ابھی شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا کمبخت تیری شادی کیسے ہوگی, لڑکی والے تو پرسنالٹی پیسے بھی دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو پرسنالٹی بھی دیکھتے ہیں نا. بولیں گے یہ کیسا دولہا ہے, جب دولہا کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے. سر اٹھا کے یوں کر دو تو بیٹھا ہوا لگے گا, یوں لے آؤ تو کیا لگے گا. تو بھائی جان پہ رحم کھاؤ. تو اس لیے چاول جو ہے نا, میں بات کیا کر رہا تھا, بات ہی کھوپڑی سے نکل گئی ہے. چاول کا شمار اچھی غذاؤں میں نہیں, کھا لو تھوڑی بہت مقدار میں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ فل کارب ڈائٹ ہے. تو یہ وہیں اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی باتیں کیوں بتاتے ہو. دیکھو میں اس لیے بتاتا ہوں, ڈاکٹروں ہی کی باتیں ہوتی ہیں, میری اپنی ریسرچ میں اہل نہیں ہوں اس کا. ڈاکٹروں کی ریسرچ جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں وہ اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ڈاکٹروں کی نہیں سنتے اور نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ صحیح ڈاکٹر کون ہے, غلط ڈاکٹر کون ہے. دیکھو ابھی ایک ڈاکٹر کی ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 سگریٹ ایک چائے کے کپ کے برابر ہے. 16 سگریٹ کس کے برابر ہیں, ایک ڈاکٹر کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یعنی ایک چائے کا کپ ایسا جیسے 16 سگریٹ پی لی. چائے کا جو عادی ہے وہ تو یہ سن کے بے ہوش ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور ٹیلی ویژن والے ان ڈاکٹر کو بلا بھی رہے ہیں, بٹھا بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ مستند ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. دیکھو میرا اتنا کلپ لوگ چلا دیں گے 16 سگریٹ ایک چائے کے برابر, حالانکہ میں اس پہ رد کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. ایک سگریٹ بھی ایک چائے کے برابر نہیں ہے. سگریٹ اور چائے کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. سگریٹ انتہائی نقصان دہ ہے. چائے کا نقصان اگر دن میں صرف 2 کپ پیے جائے تو بہت کم نقصان پھر بھی ہے. یہ جو فضائل سنا رہے ہوتے ہیں نا چائے کے, یہ غلط ہیں. فضائل کچھ بھی نہیں ہے, چائے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بہت تھوڑا نقصان ہے. اگر کوئی شخص 2 کپ پیتا ہے تھوڑا نقصان ہے. وہ نقصان کیا ہے وہ کھانے کے بعد نہ پیے, کھانے کے بعد چائے پیو گے تو کھانے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا فاصلہ رکھو, سونے سے پہلے نہ پیو, نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا. صحیح ہے نا. اور وقفہ رکھ لو آپ. تو نقصان ہے. نقصان کیا ہے کہ ایک تو عادت ہو جاتی ہے, جس دن نہیں ملے گی کھوپڑی کام نہیں کرے گی. یہ ایڈکٹ ہونا یہ بھی تو غلط چیز ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ 3 دن تک 4 دن تک نہیں پیو گے تو دوبارہ اپنی اصل پوزیشن پہ آ جاؤ گے. کوئی بہت ایسی خطرناک عادت نہیں پڑ جاتی اس کی. 3-4 دن چھوڑ دو گے تو اپنی پرانی پوزیشن پہ آ جاؤ گے. دوسری بات, پیشاب زیادہ لاتی ہے تو باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے. دیکھو نیچرلی جب ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو باڈی پیاس کے ذریعے بتا دیتی ہے, تو وہ پانی کی کمی پوری. چائے سے جو پیشاب زیادہ ہوتا ہے تو پیاس نہیں لگتی, تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا باڈی میں پانی کی کمی ہو رہی ہے. لیکن یہ 2 کپ میں تھوڑا نقصان ہوتا ہے, اور دائیں بائیں طریقے سے وہ نقصان کی کمی بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں چائے پیتا ہوں تو پھر مجھے پتا ہے کہ چائے سے پہلے گلاس پانی بھی پی لو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, 16 سگریٹ اور ایک چائے کا کپ. بتاؤ لوگ یہ سن بھائی سگریٹ زہر ہے, چائے میں نیکوٹین سگریٹ کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی ہوتی ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے بعض دفعہ یہ اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے نا وہ الگ ہے, ڈاکٹروں کو سننے والے لوگ ہیں وہ الگ. تو میں چاہتا ہوں ایک اچھی بات اگر میرے ذریعے سے پبلک تک پہنچ جائے, جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, اور وہ برائی چھوڑ دیں, تو کیا جا رہا ہے اس میں. صحت تو ایک نعمت ہے نا خدا کی. اس لیے میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ چاول کم کھاؤ, ٹھیک ہے نا. صبح و شام چاول پھوڑے جا رہے ہیں, اس میں نقصان ہوگا. اس طرح گندم کی روٹی بولو کم کھاؤ. اچھا اس میں لوگ آج کل آ گئے ملٹی گرین آٹا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ملٹی گرین یہ والا آٹا, صرف جو کی روٹی, جو میں سب کچھ ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کی روٹی کھانے کی عادت نہیں ہے نا, اس کے جو کی روٹی ہضم نہیں ہوتی, جیسے ہمیں بھی ہضم نہیں ہوتی. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہوا ہے کہ آدھی جو آدھا گندم کا آٹا چکی والا, دونوں کو مکس کر لیا, کھاؤ بیٹھ. تو نئے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بھی کافی ہے, زیادہ نیک بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا کیا پرہیز کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرو, تو اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. نارمل کبیرہ گناہوں سے بچو بس. جیسے ہم دین میں کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچو, تہجد پڑھ لو, تمہاری مرضی ہے. تو ایسے ہی ڈاکٹروں کی نظر میں جو کبیرہ گناہ ہیں, میڈیکل سائنس کی نظر میں وہ ہے گندم کا آٹا. نمبر 2 چاول کی کثرت. نمبر 3 کوکنگ آئل.
नंबर 4 चीनी, नंबर 5 जो अकबरुल कबायर, कबीरों में भी सबसे बड़ा वो है बेकरी आइटम, ब्रेड हो गई, पेटिस और पिज़्ज़े और टोपी ड्रामे जो लगाए हुए हैं, ये 5 कबीरा गुनाह हैं, मेडिकल साइंस के कबीरे गुनाह, सही है ना। तो इन 5 चीजों को क्या करो, कुछ को तो बिल्कुल छोड़ दो और कुछ को क्या कर दो, कम। आटा चावल बिल्कुल ना छोड़ो, क्या कर दो, कम। अब खाएं क्या, सवाल पैदा होता है। जो मर्जी जायदादें खा के जो बैठा हुआ हो वो ये बातें कर रहे हैं कि हम खाएं क्या। तो बाकी जो मर्जी खाओ, अंडे खाओ, गोश्त खाओ, दालें खाओ, दाल को भिगो दो 8-10 घंटे पानी में, पानी फेंको फिर खाओ। बाकी मैं कोई हकीम डॉक्टर नहीं हूं, कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। तो ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि हमारे तवज्जुह से बहुत से लोगों तक पहुंच जाती हैं जो आम डॉक्टरों तक। डॉक्टरों को सुनोगे ना यूट्यूब पे तो वो कह रहे हैं 16 सिगरेटें और एक चाय, तो आवाम को नहीं पता होता ये फेंक रहा है।